یہاں پر صرف میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر جو ہے ہمارے حکمران اور ہمارے اعلیٰ حکام جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو راستہ ایک ہی ہے کہ اس ملک سے سودی نظام کو ختم کر دیا جائے۔ جب اس ملک سے سودی نظام ختم ہوگا یہ ملک خود بخود جو ہے وہ ترقی کرے گا، معیشت کا پہیہ ارے چلے گا نہیں، بڑی تیزی سے جو ہے یہ دوڑتا رہے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے IMF کے کتنے جو ہے وہ مقروض ہیں، یہ دشمنان اسلام کا ایک ایسا ادارہ، اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جب ہم سود پر قرض لیتے ہیں دشمنان اسلام سے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ارے یہ تو ایسے حکمران ہمارے نمک حرام کہ وہ باقاعدہ ٹی وی پر سلائٹیں چلاتے ہیں، مبارک ہو یہ قرضے کی قسط پاس ہو گئی، اتنا ہم نے سود لیا، اتنی اللہ سے ہم نے جنگ کی، مبارک ہو۔ ارے بے وقوفوں نادانو، یہ سود لے کر اللہ تبارک و تعالی سے کھلی جنگ کر کے تم جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر سلائٹیں چلاتے ہو، اخبارات میں بیان دیتے ہو کہ ہمیں جو ہے اتنی قسط جو ہے وہ پاس کر دی گئی ہے، شرم کا مقام ہے۔ آج عزیزان گرامی 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ نہیں بلکہ اربوں ڈالر کے قرض کے اندر یہ ملک ہمارا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، یوں سمجھ لیں سود کے دلدل کے اندر یہ ملک ہمارا یہ دسا ہوا ہے۔ اگر اب بھی جو ہے ہمارے حکمران ملک کو چلانے والے اگر کچھ مخلص لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے تو سودی نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ سود جو ہے یہ ایسی بلا ہے، یہ آدمی کو تباہ کر دیتی۔ اچھا پہلے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب ہم نے ان کو بتایا اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس شخص کو بنانا ہے ایک گھر، اب گھر بنانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے کسی بینک سے جو ہے وہ قرضہ لے لیا۔ اب آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اتنے شریف بینک تو ہے نہیں کہ وہ ایسے ہی آپ کو قرضہ اٹھا کر کے دیں، چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی لکھتے ہوں یا غیر اسلامی، سارے بینک آپ دیکھیے سود پر قرض دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ سود پر قرض لینے والا سال ہر سال گزر گئے، ابھی تک اس نے سود ہی بھرا ہے، اصل رقم تک تو پہنچا ہی نہیں، صرف سود میں ہی اس کے ہر مہینے پیسے جا رہے، ہر مہینے جو ہے اس کا مال جا رہا۔